رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے اولاد، یا ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا. دیکھیے، پکارنا اور امید رکھنا یہ اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے. اور پکارنا یہ ایک عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. اسی طرح نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. تو دعا ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرنی چاہیے اور غیر اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت پہ آئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا. دوسری حدیث کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے آدم کے بیٹے اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، سبحان اللہ، اتنے تو گناہ جو ہے وہ کر لے، ثم استغفرتنی، پھر کیا کرے، مجھ سے استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11 میں کیا فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 6 فائدے استغفار کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے. اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، تمہیں باغات دے گا.